وزیر اعظم شہباز شریف کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی گفتگو لیک ہونے کے بعد حکومتی حلقے متفق ہیں کہ فیض جاسوس کے چلے جانے کے باوجود سسٹم میں اس کی باقیات بدروحوں کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے سرکاری سٹاف کی بڑے پیمانے پر سکریننگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی کئی آڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انٹیلیجنس بیورو کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں خفیہ ریکارڈنگ کے آلات نصب کیے گئے، جس سے حاصل ہونے والی آڈیوز کو وائرل کیا گیا۔ آئی بی کے سویلین انٹیلیجنس حکام نے اب یہ سراغ لگانا ہے کہ ریکارڈنگ کے لیے آلے نصب کرنے والے عناصر کا تعلق کسی خفیہ ادارے سے تھا اور ان کا نیٹ ورک کن لوگوں کی مدد سے کام کر رہا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہیکرز نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کا اچھا خاصا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروغ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ فواد چودھری نے بھی اس دعوے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، کیونکہ اس مرتبہ لیک ہونے والی آڈیو صرف ٹیلی فونک گفتگو کی نہیں بلکہ آمنے سامنے ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ فیض جاسوس کے چلے جانے کے باوجود وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر اہم حکومتی دفاتر میں موصوف کا خفیہ نیٹ ورک اب بھی موجود ہے، جو اصل میں عمران کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیض جاسوس اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کپتان کے کلین بولڈ ہونے کے بعد اس کے اپنے آرمی چیف بننے کا امکان بھی صفر ہو چکا ہے اور وہ خود بھی اپریل میں ریٹائر ہو کر گھر چلا جائے گا۔ دراصل فیض جاسوس کو بھی اپنے اساتذہ سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی طرح سیاست کا کیڑا ہے، جو اسے ہر دم کاٹتا رہتا ہے اور بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ گروہ سمجھتا ہے کہ اس کا اصل کام ملک کی دفاع کی بجائے سیاست کرنا ہے، لہٰذا یہ موجودہ حکومت گرانے اور اپنی پسندیدہ حکومت لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس لیے جیسے ہی فیض جاسوس کی کاوش کے نتیجے کوئی حکومتی سکینڈل سامنے آتا ہے تو عمران اسے اچھالنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آڈیو لیکس کے معاملے میں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ایسی لیک وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کے درمیان ہونے والی بات چیت تھی، جس میں توقیر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ مریم نواز نے ان سے اپنے داماد راحیل منیر کو بھارت سے پاور پلانٹ لانے کے لیے مشینری درآمد کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں کی اس معاملے پر بات چیت بالمشافہ ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جاسوسی کے آلات نصب ہیں۔ لیک ہونے والی آڈیو میں توقیر شاہ کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ اس مشینری کی درآمد میں سہولت کے باعث تنازع پیدا ہوگا۔ اس پر وزیر اعظم نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ مریم نواز کو اس صورتحال سے آگاہ کریں اور وہ خود بھی ان سے بات چیت کریں۔ اس کے علاوہ توقیر شاہ وزیر اعظم کو بتاتے ہیں کہ مریم کے داماد راحیل کی ملکیتی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن نصب کرنے کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ معاملہ قومی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک اور آڈیو مریم نواز کی جانب سے وزیر اعظم سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان کے سرکاری معاملات چلانے کے انداز پر شکایت سے متعلق ہے، کیونکہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور غریب طبقہ بہت متاثر ہوا ہے۔ ایک اور آڈیو میں چچا شہباز اور بھتیجی مریم کے درمیان پرویز مشرف کی بگڑتی ہوئی صحت بارے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس گفتگو میں کہا جا رہا ہے کہ اگر لانے والوں نے پرویز مشرف کو واپس لے آنا ہے تو پھر ہمیں بھی رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے دوسری طرح سوچنا چاہیے۔ مریم بتاتی ہے کہ میں نے اسی لیے بڑے میاں صاحب کو بھی ایک ٹویٹ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، جس میں انہوں نے مشرف کی ملک واپسی پر کوئی اعتراض نہ ہونے کے بارے بتایا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی ایک اور آڈیو میں پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور اس معاملے پر نواز شریف سے مشورہ لینے پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ گفتگو بھی ایک اجلاس کی ہے، جس میں رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ شہباز شریف کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں، ایک سیکنڈ سر، دہلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والا دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے۔ ابھی ٹوٹل دیا انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے۔ یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے، جی سر، ان میں سے جن 7 8 کے استعفے ایکسپٹ کر لیں نا، وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا دیں گے، ان کے استعفے ایکسپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا۔
وہ جائے جا کے الیکشن جو میں کہہ دیا نہیں آتے کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں ٹھیک ہے میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے ٹیم سمجھ آئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا سر وہ بلائیں گے اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کہیں گے آج میں اس کے سگنیچر ٹھیک ہے ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس کا ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا کس کو رکھنا کس کو نہیں اپنے پاس رکھیے بنیادی بات ہے جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے وہ نہیں آیا اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے جی ہی ڈزنٹ شو اپ تو واٹ ول یو سے نوٹس ایکسپائر ہو گیا نہیں آیا ہم نے بجٹ کی میٹنگ تیار ہے ہماری کیبنٹ میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا اس میں دیر نہ کریں یہ اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسپٹ کرنا ہے شارٹ لسٹ کر کے لائک کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے بھول کے لیں گے نا جو شام 4-5 ان میں گرمی بڑھ جائے رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈسائڈ کرنے کا ڈسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل جو ڈسکشن کی تھی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی آڈیوز لیک ہونے کا صاف مطلب یہی ہے کہ اسے کسی بڑے منظم خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا اور یہ لوگ کسی ایسے شخص کے لیے کام کر رہے ہیں جو موجودہ حکومت کو گرانا چاہتا ہے۔ حکومتی حلقے اس بات پر حیران ہیں کہ جب خفیہ آلات سے بچنے کے لیے وزیر اعظم آفس اور ان کی رہائش گاہ کی روزانہ اسکریننگ ہوتی ہے تو پھر یہ خفیہ ریکارڈنگ کیسے ہو گئی؟ بتایا جاتا ہے کہ خفیہ ڈیوائس کی تلاش کا کام انٹیلیجنس بیورو اپنے SOPs کے تحت کرتی ہے کیونکہ یہی ایجنسی وزیر اعظم ان کی رہائش گاہ اور ان کے دفتر کی سیکورٹی پر مامور ہے۔ سینئر صحافی عمر چیمہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کا کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت پاناما پیپرز کیس پر نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں کارروائی جاری تھی تب ایک جاسوس ڈرون وزیر اعظم کی رہائش کمپاؤنڈ اور بعد میں ملکہ عمارت میں قائم IB ہیڈ کوارٹر کے چکر لگاتا تھا۔ IB نے معاملے کی چھانبین کی اور خفیہ والوں پر واضح کر دیا کہ اگر اب جاسوس ڈرون دوبارہ بھیجا گیا تو اس سے مار گرایا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کا معاملہ اس سے پہلے 2010 میں بھی سامنے آیا تھا۔ تب معلوم ہوا تھا کہ بعض غیر ملکی مشن اور ان کے آپریٹر پوری وفاقی حکومت، اس کے دفاتر اور حساس تنصیبات بشمول ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، حتیٰ کہ دارالحکومت کے ریڈ زون میں وزارت داخلہ تک کی جاسوسی کر رہے تھے۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ یا تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ نصب شدہ ڈیوائس کے ذریعے ہوئی ہے اور یا پھر ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو سگنلز کی مدد سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے سے بھی گفتگو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کچھ غیر ملکی مشنز اور آپریٹرز ایوان صدر کے گرد موجود تقریباً تمام اعلیٰ اور اہم سرکاری دفاتر کی جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔